السلام علیکم فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان ایئر فورس کی جانب سے مزید JATC طیارے خریدنے کی خبر پر بات کریں گے۔ روس کی فوج کو نئی ہرٹزز کی فراہمی، عراق کی چائنیز ڈرون کی ایکوزیشن، ساؤتھ کوریا کا نیا سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم، US سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوگی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، امریکہ کے بارے میں اطلاعات ہے کہ وہ اپنے سابقہ حریف ویتنام کو بڑی تعداد میں ویپنز فروخت کرنے پر غور کر رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بائیڈن انتظامیہ اور ویتنام کے حکام کے درمیان اس بارے میں بات چیت جاری ہے، جس کے تحت اگلے سال ممکنہ طور پر امریکہ کی جانب سے کئی طرح کے ویپنز ویتنام کو فروخت کیے جا سکتے ہیں، جس میں ایڈوانسڈ F-16 فائٹر ایئر کرافٹ قابل ذکر ہے۔ امریکی حکومت کی جانب سے ویتنام کو ایک کٹنگ ایج ملٹری اکوپمنٹ فیوریبل ارینجمنٹس کے تحت فراہم کی جا سکتے ہیں۔ فرینڈز، امریکہ بیسیکلی چائنا کو ساؤتھ چائنا سی میں کاؤنٹر کرنے کی غرض سے اس خطے کے قریبی ممالک کو مختلف نوعیت کے ویپنز اور سسٹم سے وقتاً فوقتاً اکوپ کرتا آ رہا ہے۔ جہاں امریکہ کی جانب سے حالیہ دنوں میں فلپینز کو ویپنز پرووائڈ کیے گئے ہیں، وہیں اب امریکہ اپنے پرانے حریف ویتنام کو بھی کئی طرح کے ویپنز فروخت کرنے پر غور کر رہا ہے۔ فرینڈز، اطلاعات کے مطابق پاکستان ایئر فورس کو چین کی جانب سے ابتدائی بیچ کے تقریباً 36 JATC فائٹر ایئر کرافٹ ڈیلیور کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے ان طیاروں کی باقاعدہ سروس میں انڈکشن اور اس کو آپریشنلائز کیے جانے کے بعد پاک فضائیہ کی جانب سے لانگ رن میں مزید JATC طیارے بھی چین سے ایکوائر کیے جا سکتے ہیں۔ مختلف ڈیفنس ایکسپرٹس کی جانب سے ماضی میں بھی اس بات کا اشارہ دیا جا چکا ہے کہ پاک فضائیہ بڑی تعداد میں JATC طیارے چین سے ایکوائر اور اپنی سروس میں باقاعدہ انڈکٹ کرے گی۔ ہماری اسسمنٹ کے مطابق پاکستان ایئر فورس اب ایئر ٹو ایئر رول میں JATC اور JR-17 تھنڈر بلاک 3 کو ہائی لو مکس کے طور پر استعمال میں لائے گی، جبکہ F-16 اور JR-17 تھنڈر کے دیگر بلاکس بالترتیب بیک اپ ایئر ٹو ایئر اور ڈیڈیکیٹڈ ایئر ٹو گراؤنڈ رولز میں استعمال کیے جائیں گے۔ خیال رہے کہ پاک فضائیہ کے JR-17 تھنڈر طیارے اور JATC کو ممکنہ طور پر اینٹی شپ رول میں بھی بوقت ضرورت استعمال میں لایا جا سکتا ہے، جبکہ JATC پہلے ہی اینٹی شپ کروز میزائل سے اکوپڈ ہے۔ فرینڈز، اگر آپ چائنیز ساختہ J-10 طیارے کے تمام تر ویریئنٹس، اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اور ویپنز کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ہماری کمپریہنسو ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ فرینڈز، روس کی فوج کو مقامی کمپنی روسٹیک کارپوریشن کی جانب سے ماڈرنائز SM-2 ہرٹزز فراہم کر دی گئی ہیں۔ MSTA-S نامی سیلف پروپیلڈ ہرٹزز ماڈرنائزیشن کے بعد رشین آرمڈ فورسز کے حوالے کی گئی ہیں۔ روسٹیک کارپوریشن کی جانب سے ابتدائی طور پر بیچز کی صورت میں یہ پہلا بیچ ان ماڈرنائز سیلف پروپیلڈ ہرٹزز کا رشین منسٹری آف ڈیفنس کے حوالے کیا گیا ہے، اور کمپنی کی جانب سے رشین منسٹری آف ڈیفنس کو اس بارے میں کانٹریکٹ 2023 میں ہی ایوارڈ کیا گیا تھا۔ اس ہرٹزز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس میں کئی طرح کی امپرومنٹس لائی گئی ہیں، جس میں موبلٹی، ہائی فائرنگ ریٹ اور ڈیفرنٹ ایمونیشن کو فائر کرنے جیسی صلاحیتیں قابل ذکر ہیں۔ اس نئی ہرٹزر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ 10 راؤنڈز پر منٹ فائر کر سکتی ہے، جبکہ اس کے لوڈنگ میکانزم کو بھی اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ فرینڈ، ساؤتھ کوریا نے بیلسٹک میزائلز کے اگینسٹ نیا لانگ رینج ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم متعارف کروایا ہے۔ ساؤتھ کورین آرمی کی جانب سے 26 سپتمبر کو کی جانے والی ملٹری پریڈ کی ریہرسل کے دوران اس نئے لانگ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کو پہلی مرتبہ انویل کیا گیا ہے۔ اس سسٹم کے بارے میں میڈیا سورسز کا دعویٰ ہے کہ یہ 50 سے لے کر 60 کلومیٹر کے آلٹیٹیوڈ پر مختلف نوعیت کے ایریل تھریٹس، خاص طور پر بیلسٹک میزائلز کو انٹرسیپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس ساؤتھ کورین ساختہ لانگ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کی میکسیمم رینج تو ڈسکلوز نہیں کی گئی، تاہم اس سسٹم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اسے نئے لانگ رینج ایئر ڈیفنس میزائل سے اکوپ کیا گیا ہے، جو خاص طور پر نارتھ کورین بیلسٹک میزائلز کو کاؤنٹر کرنے کی غرض سے ڈیولپ کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ ساؤتھ کورین ملٹری اس وقت امریکی ساختہ پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم اور مقامی سطح پر تیار کیا جانے والا میڈیم رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم استعمال کرتا ہے، جو اس سے پہلے 40 کلومیٹر کے آلٹیٹیوڈ پر ایریل تھریٹس کو انٹرسیپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ساؤتھ کورین سورسز کا دعویٰ ہے کہ یہ نیا لانگ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم
کوریا کے موجودہ میزائل ڈیفنس نیٹ ورک کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ امریکی کمپنی بوئنگ کی جانب سے یو ایس ایئر فورس کو ابتدائی T-7A ریڈ ہاک ٹرینر ایئر کرافٹ ڈلیور کر دیے گئے ہیں۔ بوئنگ کی جانب سے ابتدائی طور پر یو ایس ایئر فورس کو ٹیسٹنگ کی غرض سے 5 T-7A ریڈ ہاک جیٹ ٹرینر ایئر کرافٹ ڈلیور کیے گئے ہیں، جن کو یو ایس ایئر فورس کی جانب سے ایڈورڈز ایئر فورس بیس پر ریسیو کیا گیا ہے۔ ان ٹرینر ایئر کرافٹ پر آنے والے دنوں میں ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جائیں گے، جبکہ بوئنگ کا دعویٰ ہے کہ یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا اب تک کا موسٹ ایڈوانس ٹریننگ ایئر کرافٹ ہے اور یہ یو ایس ایئر فورس کے زیر استعمال 400 نارتھروپ گرومن کے T-38 سپر سونک جیٹ ٹرینرز کو ریپلیس کرے گا، جو گزشتہ 60 سالوں سے یو ایس ایئر فورس کی سروس میں سرو کر رہی ہے۔ بوئنگ کے بارے میں اطلاعات ہے کہ وہ T-7A ریڈ ہاک ٹرینر ایئر کرافٹ کو 2016 سے ٹیسٹ کر رہی ہے، تاہم اس طیارے کی ڈیولپمنٹ اور ابتدائی بیچ پروڈکشن میں التوا کا سامنا رہا ہے۔ یو ایس ایئر فورس ان طیاروں کو فارملی اپنی سروس میں انڈکٹ کرنے کے لیے دسمبر 2025 کی ڈیڈ لائن طے کیے ہوئے ہے اور ان طیاروں کو مکمل طور پر 2027 تک یو ایس ایئر فورس کی سروس میں انڈکٹ کر دیا جائے گا۔ فرینڈز، عراق نے چین سے C-8 اٹیک اور ریکانیسنس ڈرونز ایکوائر کیے ہیں۔ حالیہ دنوں میں میڈیا رپورٹس کے مطابق عراقی آفیشلز نے چائنیز ساختہ اس ڈرون سے متعلق اپنی تربیت مکمل کی ہے۔ عراق نے اس سال اپریل میں چائنیز کمپنی چائنا ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کارپوریشن سے C-8 ڈرونز کے انڈسکلوز کوانٹٹی میں ایکوزیشن کا اعلان کیا تھا۔ عراق کے بارے میں اطلاعات ہے کہ وہ اسی چائنیز کمپنی سے اپنے C-8 ان مینڈ کامبیٹ ایریل وہیکلز کے لیے اسپیئر پارٹس بھی ایکوائر کر چکا ہے، جو اس نے 2015 میں چین سے خریدے تھے۔ C-8 ڈرون کو امریکی ساختہ MQ-9 ریپر کے ہم پلہ قرار دیا جاتا ہے اور C-8 کی رینج 10,000 کلومیٹرز بتائی جاتی ہے۔ اس ڈرون کے بارے میں رپورٹس ہیں کہ یہ 60 گھنٹے کی فلائٹ انڈیورنس رکھتا ہے، جبکہ یہ ایک وقت میں 16 ایئر ٹو گراؤنڈ میزائلز کو کیری کر سکتا ہے۔ C-8 ڈرون کے بارے میں رپورٹس ہیں کہ اس کو بنیادی طور پر ایک ہیوی فیول انجن سے اکوپ کیا گیا ہے، جس کی بدولت نہ صرف یہ زیادہ انڈیورنس بلکہ آپریشنل رینج کا حامل ہے۔ عراق اس سے پہلے چائنیز ساختہ C-8 ڈرون 2015 سے استعمال کر رہا ہے، تاہم یہ ڈرون صرف 345 کلو گرام میکسیمم ایکسٹرنل پے لوڈ کے ساتھ 6 ایئر ٹو گراؤنڈ میزائلز کو کیری کر سکتا ہے۔ C-8 ڈرون کو چائنیز کمپنی کی جانب سے اب سے کچھ عرصہ پہلے یوہائی ایئر شو کے موقع پر ایکسپورٹ مارکیٹ کے لیے ڈسپلے کیا گیا تھا۔ فرینڈز، نارویجین کمپنی کونگسبرگ کو امریکی آرمی کی جانب سے ایڈیشنل $94 ملین کا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا ہے۔ کونگسبرگ اس نئے کانٹریکٹ کے تحت یو ایس آرمی کو 409 کروز ریموٹ ویپن اسٹیشنز پرووائڈ کرے گی، جبکہ ان ویپن اسٹیشنز کے علاوہ اس سے متعلق اسپیئر پارٹس اور سپورٹ بھی اس نئے آرڈر میں شامل ہیں۔ کونگسبرگ کے بارے میں رپورٹس ہیں کہ وہ اس سسٹم کو اب تک 28 سے زائد ممالک کو پرووائڈ کر چکی ہے اور تقریباً 23,000 پروٹیکٹر ریموٹ ویپن اسٹیشنز مختلف آرمڈ فورسز کے زیر استعمال ہیں۔ اس ویپن اسٹیشن پر نہ صرف 5.56 ملی میٹر کی لائٹ مشین گن کا استعمال کیا جا رہا ہے، بلکہ اس سسٹم کے ساتھ 30 ملی میٹر، 40 ملی میٹر اور 30x173 ملی میٹر کی مختلف کیلیبر کی کیننز بھی آفر کی جاتی ہیں۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔